آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آسمان سے جو رحمتیں اترتی ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، اس سے تمام انسان استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان حصول برکات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس رمضان سے کما حقہ انسان برکات حاصل نہیں کر پاتا. ان میں سے ایک گناہ وہ بد نظری کا گناہ ہے. یہ اتنا رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بد نظری کا گناہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بد دعا فرمائی ہے وہ یہ ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت کرے بد نظری کرنے والے اور بد نظری کروانے والے پر. اب یہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا ہے، اور یہ رمضان اور غیر رمضان ہر مہینے کے لیے ہے. اب آسمان سے یہ رحمت کا مہینہ، اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بد نظری کا گناہ ہے، ہم اپنے روزے کو بد نظری سے نہیں بچا سکتے، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے نہیں بچا سکتے، اپنے دل کو بد نظری سے نہیں بچا سکتے، اپنے دماغ کو بد نظری سے نہیں بچا سکتے. گندے خیالات بھی چل رہے ہیں، گندی سوچیں بھی چل رہی ہیں، آنکھ بھی غلط چل رہی ہے، تو پھر اس بھوکا پیاسا رہنے سے رحمتیں نصیب نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے روزوں سے ہم جو ان کا مقصود ہے ہمیں تقوی نصیب ہو اور ہمیں برکات نصیب ہو، تو سب سے پہلے ان آنکھوں پر پابندی لگانا ہوگی. آنکھوں پر پابندی لگانا ہوگی کہ یہ آنکھیں ہماری غلط استعمال نہ ہو. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ نظر شیطان کے زہر میں بھگوئے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ جب یہ تیر کسی جگہ پہ لگتا ہے پورے دل میں وہ زہر پھیل جاتی ہے، گناہوں کا انفیکشن پھیل جاتا ہے، اس سے پھر آگے سے آگے انسان متاثر ہوتا رہتا ہے. تو بد نظری سے مراد یہی نہیں ہے کہ کوئی سامنے غیر محرم عورت ہے صرف اسی کو دیکھا جائے. اس زمانے میں بے شمار صورتیں ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ان سے احتیاط نہیں کرتے. آج کے زمانے میں ٹی وی کی صورت میں اس کے اوپر چاہے خبریں ہی سن رہے ہیں، وہ سامنے غیر محرم عورت ہے، قابل اعتراض حالت میں ہے. اگر روزے کی حالت میں آپ وہ خبریں ایسی عورت سے سن رہے ہیں تو یہ قابل اعتراض حالت میں ہے یا نہیں، اس کا چہرہ ننگا ہے، تو آپ کا دیکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بد دعا شامل حال رہے گی. پھر اس یہ روزے سے ہم رحمت کی کیا توقع رکھیں گے. اسی طرح آج کل انٹرنیٹ ہے جناب، ویڈیوز آ جاتی ہیں واٹس ایپ پر، اور اسی طرح فیس بک ہے. اگر رمضان کے مہینے میں یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اس کے اوپر غیر محرم عورتیں آ جاتی ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے غیر محرم مرد ہیں، اسی طرح وہ اخبارات ہیں ان کے اوپر تصاویر ہیں، ان کو انسان اگر وہ نظر بھر کر دیکھتا ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو جو آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری رک کر لعنت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اگر ہم اپنا روزہ اس سے وہ مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ اللہ کریم نے اتارا ہے، تو پھر ایک مہینے کے لیے کم از کم ایک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو روک لیں. اس گناہ سے خاص طور پر روکیں. یہ اس میں بلوغت سے لے کر بڑی سے بڑی عمر کے، یہ نہیں ہے کہ صرف جوان ہی بد نظری کرتا ہے، یاد رکھیں بوڑھے بھی کرتے ہیں، بلکہ ان کو زیادہ وہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں یا دماغ وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اگرچہ کر کچھ نہیں سکتے. اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں. ان پر اطمینان نہیں کر سکتے. جیسے پردہ جوان سے فرض ہے اسی طرح بوڑھوں سے بھی فرض ہے. تو بھی اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اپنی نظر کسی بھی طریقے سے، خاص طور پر یہ ٹی وی ڈرامے اس میں آتی ہیں ایسی غیر محرم خواتین. باہر تو چلو انسان کم ہی نکلے گا، روزے کی حالت میں گرمی ہے، تو گھر میں بیٹھا ایسا گناہ نہ کرے.
تاکہ ہمیں اللہ کریم یہ وہ رمضان نصیب فرمائے کہ جو ہماری بخشش کا سامان لے کر آیا ہو، ہماری اس میں بخشش ہو۔ تو یہ چند چیزیں، اسی طرح تصاویر گھر کے اندر اگر لگی ہوئی ہیں ان سے اجتناب کرے۔ دیکھیں روزے کی حالت میں ہم صبح سے لے کر شام تک جتنی حلال چیزیں ہیں ان کو تو حرام کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اب اگر استعمال کی تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ حلال چیزیں وہ اپنے اوپر حرام کیے بیٹھے ہیں، جو پہلے سے حرام چلی آ رہی ہے اس کی کتنی زیادہ حرمت ہوگی اس حالت میں، جو پہلے سے حرام ہے وہ کتنی بڑی حرام ہو جاتی ہوں گی، تو اس سے پھر نہیں بچا جاتا۔ سارا بدنظری کا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے اس رمضان کے اندر وہ بھی بہت سخت گناہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی بڑے ہیں تو اب کبیرہ تھے اب اکبر ہو جاتے ہیں، تو ان سے ساتھ ساتھ بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔